بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ قیامت سے بڑا قریب والا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے متعدد نشانیاں اس دور میں پائی جاتی ہیں. اس نازک ترین دور میں امت مسلمہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. بیرونی مسائل تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ایک وقت تو آئے گا دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا ہم لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا: حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں خوب رچ بس جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. آج آپ دیکھیے امت عمومی طور پر جن مسائل کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے. فلسطین کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، ظلم و زیادتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، لیکن خود مسلمان کہلانے والے لوگ اور مسلم کہلانے والے ممالک کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا طرز عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے. عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف کسی نے مقدمہ دائر کیا تو کسی مسلم ملک نے نہیں، جنوبی افریقہ نے کیا. جو کام 57 مسلم ممالک نہ کر سکے وہ کام ایک
غیر مسلم ملک کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی سارے 57 مل کر اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر امت بیرونی طور پر کیسے ظلم و زیادتی کا شکار ہے وہ ہمارے سامنے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی ملت اسلامیہ ہندیہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، بہت سارے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرح کے مسائل بیرونی اور ان کے ذمہ دار یا ان کی جو وجوہات ہے ان میں اسلام دشمن طاقتیں بھی ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں بھی ہیں، امت کی اپنی کمزوریاں بھی۔ ٹھیک اسی طرح امت بہت سارے اندرونی مسائل کا شکار ہے، لیکن جو اندرونی مسائل ہیں ان کے ذمہ دار یہود و نصارہ نہیں، اور ان کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب باطل طاقتوں کی، اسلام دشمنوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے افراد کا یہ مزاج ہے، جہاں کچھ ہوا تو ان کو ہر چیز میں، ہر کام کے پیچھے یہودی سازش نظر آتی۔ اپنے گھر میں بھی کچھ ہوا تو یہودی سازش، میاں بیوی جھگڑا بھی کیے تو ان کو اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ یعنی اپنے کچھ نہیں کر رہے، اپنے بہت اچھے ہیں، اپنی کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، یہودی سازش کر رہے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو، کوئی دشواری پیش آئے تو انسان کو دوسروں کو دوش دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فوراً انسان جب دوسروں کو دوش دے دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اپنی غلطی کا وہ کبھی ازالہ نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک شخص کارواں لے کر چل رہا ہے، محفوظ راستے سے لے کر نہیں گیا، راستے میں کارواں لوٹ لیا گیا، تو اب وہ الزام رکھے گا ڈاکوؤں پر، بھئی انہوں نے کارواں لوٹ لیا، ہم تو اپنا صحیح راستے سے جا رہے۔ تو شاعر نے اس کو کیا کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کہ بھائی وہ تو ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، ان کا کام ہی ہے کارواں لوٹنا، تمہیں رہبری اتنی اچھی کرنی چاہیے تھی کہ حفاظت سے کارواں منزل تک پہنچ جاتا۔ تو ہمارے اپنی قوم میں مزاج ایسا بن گیا ہے کہ کوئی بات ہو گئی تو بولتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے تو ایسا ہو رہا ہے، یا پھر دوسرا جواب یہ رہتا ہے بھائی مقدر میں ایسا تھا تو ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں تقدیر کے آگے، تقدیر پر تو اپنا ایمان ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بات صحیح ہے لیکن اس کا استعمال غلط کرتے لوگ۔ اللہ نے تقدیر بنائی لیکن اللہ نے انسان کو بہت سارے اختیارات بھی دی، تو انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے کام بگاڑ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تقدیر میں یہی تھی۔ جیسے ایک شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نا اتنا کہ وہ اصول سے چلے، حفاظت کے ساتھ چلے، دھیان اور توجہ کے ساتھ گاڑی چلائے۔ اب وہ بے اصولی کرے، رانگ سائڈ چلے، چلتے چلتے اونگنے لگے، حادثہ ہو جائے تو بولے مقدر میں یہی تھا۔
تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسائل بڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کہ پتہ نہیں انسان یہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کہ صحیح طور پر انسان عمل نہیں کر رہا ہے اور پھر نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ تقدیر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کے جتنے مسائل ہیں، جو بیرونی مسائل ہیں، ان کے پیچھے تو باطل طاقتوں کی سازشیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن امت بہت سارے اندرونی مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سب باطل کی سازش ہے۔ جیسے امت اندرونی جن مسائل کا شکار ہے، آپ ان کو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، خاندانی نظام بگڑا ہوا ہے، خاندان کے افراد میں آپس میں تعلقات خوشگوار نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندان میں لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، اختلاف، بہت سارے بڑے بڑے خاندان، شادی بیاہ کے موقع پہ بورڈ لگے رہتے ہیں نا، فلاں خانوادہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ بعض مرتبہ تحقیق کی جائے تو وہ خانوادے کے افراد ایک دوسرے کا استقبال نہیں کرتے، سارے گاؤں کا استقبال کرتے، لیکن آپس میں ایسی سر پھٹول رہتی ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے۔ میاں بیوی کے اختلافات، بہت سارے گھرانے ہیں میاں بیوی میں شدید اختلافات، اولاد اور ماں باپ میں اختلافات، اولاد کو شکایت، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، ماں باپ کو شکایت، اولاد حق ادا نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، پڑوسی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے تکلیف۔ اس کے علاوہ گھر کے سربراہ کا انتقال ہو جائے، میراث کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے یا تاخیر سے میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس کو لے کر بھائی بہنوں میں جھگڑے، دارالقضا تک، دارالفتہ تک، پولیس اسٹیشن تک، کورٹ تک معاملات جا رہے ہیں، پنچایتیں ہو رہی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ گنے چنے چند مسائل میں نے آپ کو بتائے، آپ بتائیے ان مسائل کے پیچھے واقعی آپ کو اسرائیل کی سازش نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے نکاح کیا، یہ جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کا حق کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کے کیا حقوق بتائے گئے، یہ جانتے ہی نہیں۔ اب حق تلفی ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ اولاد اور ماں باپ میں دوریاں ہیں، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ میراث کی تقسیم گھر میں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس طرح بہت سارے آپ دیکھیں گے نا، امت اندرونی طور پر بہت سارے مسائل میں مبتلا ہے۔ اب شادی بیاہ سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ اچھے خاصے کمزور اور غریب مسلمان بھی نکاح کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ہر طرح کا ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں، پھر مقروض ہو جاتے ہیں، پھر پریشان رہتے ہیں۔ تو اندرونی جتنے مسائل ہیں ان کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، اور ان مسائل کا حل بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں، جو اندرونی مسائل ہیں۔ بیرونی مسائل جو ہیں ان کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سازشیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جتنے اندرونی مسائل ہیں، ان مسائل کو کریٹ کرنے والے، پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور ان کو حل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جیسے بھائی میاں بیوی نکاح سے پہلے ہی اس دیواجی زندگی کی باریکیاں سیکھ لیں تو بعد میں مسائل کیوں پیدا ہوں گے؟ ماں باپ نکاح سے پہلے ہی بچوں کی اچھی تربیت کر لیں تو بعد میں وہ پریشان کیوں ہوں گے؟ جب بچے چھوٹے ہو تو ماں باپ ان کا حق ادا کریں گے، تو بچے بڑے ہو کر ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں کریں گے؟ اچھی تعلیم و تربیت رہنی چاہیے نا۔ ایسے ہی گھر کے کس سربراہ کا انتقال ہوا، جیسے ہی انتقال ہوا، شریعت کی تعلیم یہ ہے آپ اس کے چھوڑے ہوئے مال کو شریعت کے ضابطوں کے مطابق تقسیم کر دو۔ تقسیم کر دیا جائے گا، بعد میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن جتنی تاخیر کی جائے گی، ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ میراث والا کیسے بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ اگر انہی بنیادی چیزوں کا علم نہیں رہے گا تو پھر جہالت آئے گی، اور جہاں جہالت ڈیرا ڈالتی ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، یہ ساری بنیادی چیزوں کا علم ہر مسلمان کو رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ علم رہے گا تو وہ ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے اچھے انداز میں عمل کرے گا۔ علم نہیں رہے گا تو پھر وہ بے عملی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایسے ہی اسلام کا نظام میراث کیا ہے، اس کی بنیادی اور موٹی موٹی باتیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے، اب اس کی تقسیم کیا ہوگی، کیسے ہوگی، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میراث کو لے کر جو مسائل ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی کیا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی۔ اب کہیں معلوم کر لے تو معلوم ہوگا دادا کا انتقال ہوا تو میراث تقسیم نہیں ہوئی، باپ کا انتقال ہوا تو میراث تقسیم نہیں ہوئی، اب بیٹے اتنے بڑے ہو گئے، ان میں سے ایک دو کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی تقسیم نہیں ہوئی، تین تین پشتیں گزر گئیں، میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ چھوڑا ہوا مال کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے، کچھ لوگ پوری طرح محروم ہیں۔ جن کے قبضے میں ہے وہ دینے کو تیار نہیں، جو محروم ہیں وہ مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، اور اس چیز کو لے کر آپس میں شدید اختلافات، لڑائی جھگڑے تنازعات برسوں سے چل رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو قوم اندرونی طور پر ایسے مسائل سے دوچار رہے گی، آپس میں ہی اختلاف اور انتشار کا شکار رہے گی، وہ بیرونی مسائل کا مقابلہ کرے گی؟ ایک انسان گھر سے باہر کس وقت نکل کر خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، باہر کے مسائل حل کرتا ہے؟ جب وہ گھر میں خوش رہتا ہے۔ گھر میں ہی ایک انسان جب بیوی سے جھگڑا کر کے پریشان ہو کے نکلتا ہے نا، تو باہر بھی وہ کوئی کام نہیں کر پاتا۔ باہر کے مسائل کے حل کے لیے انسان کو گھر میں سکون رہنا چاہیے۔ ایسے ہی امت کو بالعموم بیرونی مسائل سے نمٹنے کے لیے اندرونی طور پر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، تاکہ امت اندر سے مضبوط رہے۔ اس لیے پیدائش سے لے کر موت تک جتنے اہم مرحلے آتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم تمام مراحل سے متعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کریں، علماء سے معلوم کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تاکہ جب کوئی اہم مرحلہ پیش آئے تو ہمارا علم ہمارا ساتھ دے اور ہمارا مسئلہ حل کرے۔
اب یہی مثال کے طور پر میراث کا علم ہے. بھائی اسلام کا یہ نظام میراث کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے مال کے متعلق کس کا حق متعلق ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، قرآن میں اللہ نے نماز کی اتنی تفصیل بیان نہیں کی کہ نماز تمہیں پڑھنا ہے تو اس میں تمہیں ثنا پڑھنی ہوگی، درود ابراہیم پڑھنا ہوگا، دعائے معصورہ پڑھنی ہوگی، پھر رکوع اور سجدے کی یہ تسبیح ہوگی. یہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی. لیکن میراث کا نظام اللہ نے بیان فرمایا تو صفحے کے صفحے بھر کر اللہ نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک باریکی بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے. سورہ نساء میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اسلام کا نظام میراث بیان فرمایا، اور پورا نظام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ. دیکھو یہ خدا کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، یہ خدا کی باندھی ہوئی لکیریں ہیں. جو اس کو کراس کرے گا دوزخ میں جائے گا، جو ان کو توڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جو ان کی پاسداری کرے گا، ان پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت اور بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا. چلیے آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ ہم لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں اسلام کا نظام میراث کیا ہے. نہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمبا چوڑا بیان ہوتا ہے، صرف وہ یہی مسائل کا رونا رو کے وہ آخر دعوانا ہو جاتا ہے، یہ مسائل ہے، وہ مسائل ہے، وہ مسائل ہے. ارے بھیا کوئی ایک مسئلہ بتا دو اور اس کا حل بتا دو تو ہم لوگ کم سے کم ایک مسئلہ تو حل کر لیں، تو آہستہ آہستہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک بڑا مسئلہ آج امت میں جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، سن 2011 سے 24 لگ گئے ہیں. اتنے عرصے میں، یعنی میری طالب علمی کے بعد، فراغت کے بعد سے، جب سے میں افتاء کرنے کے بعد دارالافتاء سے منسلک ہوا، تب سے آج تک دارالافتاء کے ان 13 برسوں میں سب سے زیادہ مسائل دارالافتاء میں جو آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک میراث، دوسرے طلاق. یہی مسائل لوگ لے کر زیادہ آتے ہیں. اتنی کثرت سے مسائل آتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اپنا عزیز دارالافتاء کے ٹائم ملنے بھی آ گیا تو اپنے کو تھوڑا دھڑکا لگتا ہے کہ یہ طلاق کا مسئلہ لے کر آ جائے کہ میراث کا سب خیریت تو ہے. زیادہ مسائل یہی آتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی، نکاح ہو جاتا ہے، برسہ برس گزر جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا طلاق کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، عدت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم. اور ایسے ہی برسہ برس گزر گئے، باپ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، میراث پڑی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میراث کے مال کا مصرف کیا ہے، کیا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے میراث کس کو بولتے ہیں، ترکہ یا میراث. بہت سارے لوگ زندہ رہتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں، بولے مفتی صاحب اپنے کے نا اپنا ترکہ تقسیم کرنا ہے. اپنے ان کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ موجود ہے نا. ترکہ اور میراث مرحوم کے مال کو کہتے ہیں. ترکہ یعنی چھوڑا ہوا، جس مال کا مالک دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے چھوڑے ہوئے مال کو میراث کہتے ہیں. اور وہ جو کچھ چھوڑ کر جائے وہ میراث کہلاتا ہے. اس کے جیب میں ایک الائچی بھی ہے تو وہ میراث ہے. اس کے بدن کے کپڑے بھی ترکہ ہے. اور انسان اگر زندہ ہے تو اس کے مال کو اس کی ملکیت کہتے ہیں، پراپرٹی کہتے ہیں، جائیداد کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں میراث کس کو کہتے ہیں. پھر میراث کے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کی جائے، یعنی اسی کے مال سے اس کا کفن لائے، اسی کے مال سے اس کی تدفین کی جائے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. ہاں کوئی اور اس کی طرف سے کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی بھی اجازت ہے.
باپ کا انتقال ہوا، بیٹا اس کے کفن و دفن کا انتظام کر لے، لیکن کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے تو اسی کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تدفین کی جائے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے، اگر وہ مقروض ہو کر دنیا سے گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اب 5 لاکھ چھوڑ کر گیا اور 5 لاکھ قرضہ چھوڑ کر گیا تو پورا 5 لاکھ اس کا ترکہ اٹھا کے 5 لاکھ قرض میں ادا کر دیا جائے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا لیکن قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض چھوڑ کر گیا ہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ کا تو معمول تھا کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے مقروض ہے؟ ہاں۔ قرض کی ادائیگی کا انتظام کر کے گیا ہے؟ ہاں، تو نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ معلوم ہوتا مقروض ہو کر دنیا سے گیا اور قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تو آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے، صحابہ سے فرماتے اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو۔ اتنا نازک معاملہ ہے قرض کا۔ آج لوگ بڑا بڑا قرض لے کے بھول جاتے ہیں، ڈبا دیتے ہیں، ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا حق یہ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کی وصیت 1/3 مال سے پوری کی جائے گی۔ 1/3 بولے تو پورے مال کا تیسرا حصہ، پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصے سے اس کی وصیت پوری کر لی جائے۔ جیسے اس نے 3 لاکھ چھوڑا اور کہا وہ مسجد ہے نا وہاں پر میری طرف سے بورنگ کروا دینا، اب اس کا خرچ 1 لاکھ روپے میں اگر ہو جا رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ سے اوپر ہے تو 1 لاکھ تک خرچ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ وصیت 1/3 مال میں پوری کی جاتی ہے۔ ہاں سارے وارثین راضی ہیں کہ ہاں بھائی زیادہ بھی لگ رہا ہے تو دے دیجیے تو اجازت۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق میراث سے متعلق یہ ہے، ترکے سے متعلق، کہ اب جو مال بچ گیا، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرض بھی ادا ہو گیا، وصیت بھی پوری ہو گئی، اب اس کا جو مال بچ گیا اس کے جو شرعی وارثین ہیں ان کے درمیان شریعت کے ضابطے کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے ضابطے میں۔ یہ نہیں کہ وہ 5 حضرات بیٹھے، وہ 12 آنا تورا، 4 آنا ہوگا، 3 آنا ہوگا، سب پرانا اپنا حساب کتاب لوگ لے کر بیٹھتے ہیں، یا بھائی لوگ بیٹھے اور بہن لوگ کو بول دیے تم لوگ 10-10 ہزار لے لو، تم لوگ 50-50 لے لو، یا یہ گھر ہم لوگ 2 بھائی کا، وہ دکان وہ 2 بھائی کی، اور یہ بہن کو وہ اتنا دے دے گا، وہ اس کو بعد میں اتنا دے دے گا۔ یہ من مانی تقسیم نہیں، باقاعدہ آپ کو سوال لکھنا پڑے گا۔ ابا مرحوم کا انتقال ہوا، ابا کی ایک بیوہ ہے، ان کے اولاد میں اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں یا نہیں یہ بھی لکھنا ہوگا۔ اب بتائیے کہ شریعت کے ضابطے کے مطابق ان کی میراث ان لوگوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ تو مفتی صاحب پورا حساب و کتاب کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے۔ پھر جب فتویٰ مل جائے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے شریعت کے ضابطے کے مطابق تقسیم کر لیا جائے۔ پہلے فتویٰ حاصل کریں پھر پنچایت کریں۔ آج کل لوگ کرتے ہیں حافظ صاحب پنچایت رکھ لیتے ہیں، پھر دارالفتہ میں دوڑتے ہوئے لے کر آتے ہیں سوال اور بولتے ہیں کہ وہ جواب جلدی لکھ دو آج بیٹھنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ میراث کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے یوں پوچھا اور مفتی صاحب نے جواب دے دی۔ جیسے آپ فون کر کے پوچھتے ہیں نا وہ نماز میں ایسا ہو گیا، ہوئی کیا؟ تو مفتی صاحب فون میں بھی بول دیتے ہیں ہاں ہوئی، نہیں ہوئی۔ آپ پوچھتے ہیں اس طرح اس نے طلاق دی، طلاق ہوئی؟ تو کہہ دیتے ہو گئی، نہیں ہوئی۔ یہ آسان ہے، لیکن میراث کا مسئلہ جب تک کاغذ پر لکھا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ پورا لمبا چوڑا حساب و کتاب کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر اصل جواب سامنے آتا ہے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ فون میں ہی پوچھ لیتے ہیں، بولے وہ ابا کا انتقال ہوا 13 لاکھ روپیہ ہے، اماں ایک تھے، بھائی بہنیں کے کتنا مل جائے۔ اتنی آسانی سے میراث ملنے لگے فون پہ تو پھر کیا بات ہے؟ آج آسانی سے ملتی میراث، کتنی مشکل سے ملتی؟ اتنی مشکل سے ملتی ہے کہ بہنیں بھائیوں سے میراث کا مطالبہ کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے بھائی کو جب دور سے فرشتے آتے ہوئے نظر آتے ہیں نا تو وہ سوچتا ہے کہ یار اب اپنے سب کا دے دلا کے چھٹی کرو، نہیں تو قبر میں بڑی ٹھکائی ہوگی۔ تو وہ بہنوں کو بلاتا ہے، اب بلا کر بولتا ہے دیکھ بھائی
یہ تورا حصہ ہے، لے جا۔ تو بہن روتے ہوئے کہتی ہے بھائی جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں، کیا کریں گے اب لے کر؟ جب ضرورت تھی جب تم نے دیا نہیں۔ تاخیر کی۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے اپنے شہر میں پہلے اس پہ عمل ہوتا تھا، حافظ صاحب آپ بتائیں گے جو بڑے لوگ ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک بہت عرصہ نہیں ہوا ایسا ہوا کرتا تھا کہ پٹی پر میراث تقسیم ہو جاتی، لوگ تدفین کر کے آتے تھے اور حساب کتاب کر لیتے تھے۔ اب ایسا ہے تدفین کے فوراً بعد کوئی بول دے کہ ابا کی میراث تقسیم کر لو، بولے دیکھ مرے کا انتظار کرت رہا ابا کے، لوگ فوراً الزام لگا دیتے، بولے یہ ابا کے مرے کا منتظر ہو، جبکہ خود شریعت کی تعلیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ ہو جاتا ہے، اور ترکے کا مال سارے وارثین جو اس کے مستحق ہے ان کی اجازت کے بغیر کوئی ایک استعمال نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو وہ غصب ہے، ظلم ہے، حق تلفی ہے، گناہ ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کا انتقال کا وقت قریب تھا، پہلے زمانے کا واقعہ ہے جب بجلی نہیں تھی، رات کا وقت تھا، قریب میں سے چراغ جل رہا تھا، تو کسی اللہ والے کو بلایا گیا، حضرت تشریف لائیے ذرا دعا کر دیجیے ان کی روح نکلنے میں آسانی، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وہ آئے، تشریف لائے، دعا وغیرہ کی، تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جو چراغ جل رہا تھا جیسے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا انہوں نے پھونک مار کر وہ چراغ بھی بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ پھر اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور نیا چراغ منگوایا اور روشنی کر دی۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی کیوں ایسا کیوں؟ فرمایا دیکھیے یہ جو چراغ تھا نا یہ اس مرنے والے کی ملکیت تھا، جب تک وہ زندہ تھا اس کا جلانا جائز تھا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اب یہ ترکہ ہو گیا، اور ترکے کا مال سارے وارثین کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا۔ آپ سوچئے وہ چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے، آج لوگ چمنیاں جلانے سے نہیں ڈرتے، آج لوگ مرحوم کا کارخانہ چلانے سے نہیں ڈرتے، آج لوگ مرحوم کی سواری استعمال کرنے سے نہیں ڈرتے، آج لوگ مرحوم کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے نقد روپیوں پر، بینک بیلنس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کے ایک دم مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ دکان پر جو قابض ہے وہ دکان نہیں چھوڑتا، مکان پر جو قابض ہے وہ مکان نہیں چھوڑتا، سواری جس کے ہاتھ آ گئی وہ سواری نہیں چھوڑتا، اور کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب زمینی حقائق ہیں، دیکھے ہوئے، اور صرف سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، دیکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ بھی تھوڑی سی نظر کشادہ کریں گے، آنکھ ذرا زیادہ کھولیں گے تو آپ کو آس پاس ایسے واقعات نظر آ جائیں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے، سب لڑکے قابض آ جاتے ہیں، بہنیں تو اپنے گھر رہتی ہیں، بیٹیاں پھر وہ آتی ہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو بھائی اس کو ٹہلاتا ہے، یہاں تک ٹہلاتا ہے جب تک وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ عرب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا کر لے کر جانے لگے تو پیچھے پیچھے اس کی ایک بہن بھی آنے لگی، تو لوگوں نے منع کیا، عورتیں قبرستان نہیں آتی، تم کہاں چلی؟ وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، بس دیوانہ وار پیچھے چلی آ رہی۔ تو لوگوں نے سمجھا بھائی کی وفات کا صدمہ دماغ پر اثر کر گیا ہے، اس لیے ابھی وہ ہوش میں ہے نہیں، چلو انہوں نے کہا بھائی جنازہ لے کر چلو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ وہ قبرستان تک چلی آئی نا۔ اب جب مرحوم کی تدفین ہو گئی، لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما، یہی دعا کرتے ہیں نا۔ تو اس وقت اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جو قبرستان تک آ گئی تھی، قبر کے قریب آ گئی تھی، اس وقت اس نے زور سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مرنے والا میرا بھائی تھا، برسوں ہوئے میرے باپ کا انتقال ہوا، یہ میرے باپ کے چھوڑے ہوئے پورے ترکے پر قابض تھا،
میں محتاج اور ضرورت مند تھی، میں بار بار جا کر اس سے اپنا مطالبہ، اپنے حق کا مطالبہ کرتی تھی، یہ مجھے اپنے حق سے محروم رکھتا تھا، اس نے میرا مال، میرا حصہ مجھے نہیں دیا۔ اے اللہ، میں آج تجھ سے یہ فریاد کرتی ہوں، جس طرح اس نے پوری زندگی مجھے اپنے حق سے محروم رکھا، تو بھی قیامت تک اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا۔ یہ دعا کر رہی تھی، کیسی عبرت کی بات ہے، سوچئے۔ آج نہ جانے کتنی بہنوں کا یہی حال ہے، جو بھائیوں سے مطالبہ کر کر کے تھک چکی ہیں، اب ان کے دل سے آہوں کے سوا کوئی چیز نہیں نکلتی، لیکن لوگ دینے کو تیار نہیں، نہ معاف کرواتے ہیں نہ دینے کو تیار ہوتے۔ اسی مال سے حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی بانٹ رہے ہیں، صدقہ خیرات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، اسی مال سے اپنے بچوں کی تربیت پرورش بھی کر رہے ہیں، جس مال میں دوسروں کا حق ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بھائی بہنوں کے تعلقات کشیدہ ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی اولاد آپس میں لڑتی اور جھگڑتی، گھر گھر اختلاف اور انتشار کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میراث شرعی ضابطے کے مطابق تقسیم نہیں کی گئی، یتیموں کا مال کھایا گیا۔ ایسے لوگوں کا مال بھی لوگ دبا لیتے ہیں جو یتیم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے کھا جاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، مریں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم لوگ عبادات کریں، اپنے معاملات درست کریں، ساتھ ساتھ یہ جو لین دین کے معاملات ہیں اس کو بھی صحیح کرتے چلیں، اپنی آمدنی پاکیزہ رکھیں، خود حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اور کوشش کریں اس حال میں دنیا سے جائیں نہ خالق کا کوئی حق باقی ہو نہ مخلوق کا کوئی حق باقی ہو۔ ورنہ بندہ کتنی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، عبادات کر لے، اگر اس کے معاملات درست نہیں ہیں تو وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکے۔ علماء نے لکھا ہے، کسی نے زیادتی کر کے کسی کے 3 پیسے ہڑپ لیے، کتنے؟ 3 پیسے، 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، 3 پیسے، قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ کیسی نماز؟ مقبول نماز سمجھتے ہیں آپ؟ بلے 5 نماز سنے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ مقبول 6ٹھی نماز کہاں سے آ گئی؟ مقبول نماز ویسی نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اصول و آداب کے ساتھ، صحیح طریقے پر پڑھی گئی۔ ایسی نماز نہیں کہ سلام پھیرے تو اپنے ہی بھول جاتے نا کہ 3 ہوئی تھی کہ 4 ہوئی تھی۔ ہمارے اپنے شہر میں امام صاحب نے سلام پھیرا، آدھے لوگ بولے 3 ہی ہوئی ہے، تو بقیہ آدھے بولے 4 ہوئی ہے۔ امام صاحب پریشان، آدھے ہیں، تو امام صاحب نے سوچا پیچھے والوں سے پوچھ لو کتنی ہوئی، یہ سب 3 4 کر رہے ہیں، 3، تو پیچھے والوں بولے بھائی کتنی ہوئی، 3 ہوئی کہ 4 ہوئی؟ بولے 5 ہوئی ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب، گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ تو ایسی نماز نہیں، ایسی نماز جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک صرف اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول ہو گئی ہو، ایسی 700 مقبول نماز دینی پڑے گی اس شخص کو جس کا ہم نے 3 پیسہ دبا لیا۔ اب جو اپنے وارثین کا، اپنے بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا لاکھوں لاکھ روپیہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوں تو ان کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ آج ہر دوسرے تیسرے گھر میں میراث کو لے کر مسائل۔ اس لیے میرا سرپرستوں کو مشورہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے حکم شریعت کا اور ایک ہوتا ہے مشورہ، دونوں میں فرق سمجھیے۔ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ اب خون سفید ہو چکا ہے، اب آپس میں ایسی مروت اور محبت نہیں رہ گئی، رشتہ داریوں کا خیال نہیں رہ گیا،
اب اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ میری آنکھ بند ہوگی اور اولاد میراث کے لیے آپس میں سر پٹول کرے گی، جھگڑے گی، اختلاف کرے گی، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، دونوں طریقہ ہبہ والا ہے لیکن شکلیں الگ الگ ہیں۔ آپ اپنا مال اپنی اولاد کو زندگی میں تقسیم کرو، پہلے اپنی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لو، اس میں سے بیوی کو کچھ دے دو، جو مال تقسیم کرنا ہے برابر برابر تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو دے دو۔ یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ میراث کے طرز پر تقسیم کر دو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی گنجائش لکھی ہے کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو آدھی دے دو اور بیٹیوں کو بھی ان کا حق دے دو۔ یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بہت سارا مال چھوڑ کر جائیں، ادھر آپ کا انتقال ہو اور ادھر اولاد میراث کو لے کر جھگڑا شروع کر دیں، پھر کوئی قابض ہو جائے اور کوئی کسی کو محروم کر دے۔ لیکن یہ صرف مشورہ ہے، نہیں تو ہمارے بہت سارے نوجوان نا مفتی صاحب تو جمعہ کے بعد ہی جا کے نا ابا سے جھگڑا کرنے لگے، بولے میرا کہاں نکلا تھا دے دو، ابھی مفتی صاحب بولے ان کی زندگی میں دے دینا چاہیے۔ زندگی میں ماں باپ کے مال میں اولاد کا کوئی لازمی حق نہیں رہتا، کوئی ماں باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ماں باپ اپنی مرضی سے تقسیم کر دیں تو یہ ان کے اختیار کی بات ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تاکہ ہمارے بعد ہمارے بچے آپس میں اختلاف نہ کریں۔ میراث ایک طویل اور مفصل موضوع ہے، اس کے مطابق بہت ساری باتیں ہیں، بیان کی جائے تو ہفتوں لگ جائیں گے، لیکن یہ میں نے بہت اہم بنیادی اور موٹی موٹی باتیں بیان کر دی۔ اس موضوع پر میں نے ایک کتاب لکھی، میراث کے مسائل اور ان کا حل۔ بطور خاص ہمارے اپنے شہر میں میراث کو لے کر جتنے مسائل پائے جاتے ہیں ان کے تناظر میں میں نے یہ کتاب لکھی۔ الحمدللہ عوام و خواص کے حلقے میں کافی مقبول ہوئی، 1.5 مہینے کے عرصے میں ساری کتابیں ختم ہو گئی۔ علماء ائمہ میں بھی وہ کتاب تقسیم کی گئی تاکہ وہ اس کی روشنی میں مصلیان کی رہنمائی کرے۔ پھر دوبارہ آج وہ کتاب شائع کی گئی، اس میں ہبہ کیسے کریں، وصیت کیسے کریں، مرحوم کے کیا حقوق ہیں، اور پھر میراث کیسے تقسیم کی جائے، مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کے متعلق ساری بنیادی باتیں اور اسلامی ہدایات موجود ہیں۔ آپ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنے گھر کے سارے افراد کو لے کر بیٹھیں، سب کی رضامندی سے ایک سوال بنائیں، اس پر سب کی دستخط لے، جو جواب ملے گا میں اس پر عمل کروں گا، اس کو مانوں گا۔ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ 4 بھائی 4 دارالفتہ سے اپنا اپنا سوال لے کے اپنا اپنا جواب لائے، سب اپنی مرغی لے کر آتے ہیں تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک سوال بنائیں، سب کے اتفاق کے ساتھ دستخط کریں اور پھر دارالفتہ سے جواب لیں، اس کے مطابق معاملہ حل کریں۔ جس دن شرعی طریقے پر میراث تقسیم ہو جائے گی، معاملات سنور جائیں گے، معاملات سنور جائیں گے تو تعلقات بھی سنور جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ خیر و برکتیں عطا کرے گا جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔